بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یہ کھلاڑی ضرور ہوگا، ورلڈ کپ جیتا ہوگا، اس نے فلاحی کام بہت بڑے بڑے کیے ہوں گے، شوکت خان نے اسپتال بنا لیا، ٹھیک ہے یہ سارے کام اس نے کر لیے، پاپولر بہت ہے، لوگ اس کو بڑا سراہتے ہیں، لیکن سیاست اس کے بس کا کام نہیں، اور کبھی یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، بہت کچھ کہا گیا۔ اب جب جیل میں ہے تو بس اس کی سیاست ختم ہو گئی، عمران خان ختم شد، یہ تو آپ کو پتا ہے، تو جملہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن حال یہ ہے کہ جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان باہر والوں کی سیاست کو ختم شد کر رہا ہے، بڑی کمال مہارت سے سیاسی داؤ پیچ کھیل رہا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک طرف حکومت کو کہا کہ اچھا مذاکرات کا بڑا راگ لاپتے ہیں، تو ہمیں کمیٹی بنا دیتے ہیں، مذاکرات شروع ہوئے اور اس کے بعد شرائط بھی کم کرتے گئے، عمران خان کی طرف سے 8 فروری کی بات بھی نہیں کی گئی، اور بہت سی چیزیں، اپنی رہائی کی بھی بات نہیں کی گئی، حتیٰ کہ کارکنوں کی رہائی، اور اس کے بعد صرف کمیشن تک بات آ گئی کہ آپ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تو بات سمجھ آئے نا کہ کیا ہے، کس کا قصور ہے۔ حکومت اس سے بھی بھاگی، تو اس کے بعد ثابت کر دیا کہ حکومت ایک تو مذاکرات سے صرف وقت لینا چاہتی تھی، دوسرا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر مذاکرات ختم کیے، اور یہاں پر ساتھ ہی تمام اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ساتھ شامل کر لیا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، محمود اچکزئی صاحب پہلی اس میں ہیں، اب فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کر لی ہے تحریک انصاف کے وفد نے، اور باقاعدہ کمیٹی بن گئی ہے، کامران مرتضیٰ اور اسد قیصر دونوں مل کر اب آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے، اور ملاقاتوں کو ایک تسلسل کی شکل دی جائے گی، مسلسل آگے بڑھایا جائے گا۔ اب اس میں سلمان راجہ ہیں، عمر ایوب ہیں، دیگر تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے ملاقات کی فضل الرحمان صاحب سے، اور کہا کہ اکٹھے تحریک چلانی ہے حکومت کے خلاف، یہ بات بڑی اہم ہے، حکومت کے خلاف اکٹھے تحریک چلانے کی بات کی گئی ہے۔ اس پر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی جماعت پہ بات کر لیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، فضل الرحمان صاحب اور عمران خان یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے دور تھے، اور فضل الرحمان کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف، دھرنا بھی دلوایا گیا فضل الرحمان سے، پھر پی ڈی ایم جب بنی تو اس کی سربراہی فضل الرحمان صاحب کو دی گئی، بڑا کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب سے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے، پھر خیبر پختونخوا میں حالات ایسے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کو کہاں اور سیٹیں دیتے، پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ان کے ساتھ کہ اچھا ان کو تو باقی جماعتوں کو تو سیٹیں دلوا دی گئیں، فضل الرحمان صاحب پیچھے رہ گئے، وہ اب ناراض، تو اب ان کو بھی اگر اپنی سیاست زندہ رکھنی ہے تو ایک ہی ان کو حل نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان کا ووٹ بینک بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے، اور اب جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی اب تو سخت لوگ سامنے آئیں گے، ہومیوپیتھک لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کابینہ میں رد و بدل کی بات ہو رہی ہے، اور جو لوگ ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سامنے لانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ مقبولیت تحریک انصاف کی بڑھتی چلی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا تو صفایا ہو چکا ہے، باقی کچھ ووٹ بینک عوامی نیشنل پارٹی کا نظر آتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیے ایمن ولی صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں، حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اور ووٹ بینک شرنک ہو جائے گا ان کا۔ جماعت اسلامی کو دیکھیے، اگر ان کا کوئی تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، تو باقی فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کے خلاف جا کر اس ماحول میں تو وہ ووٹ بینک ان کا کم ہی ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جی عمران خان جیل میں ہے اور اچھا نہیں ہے، اس کی رہائی ہونی چاہیے، اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب تحریک تحفظ آئین میں شامل ہوتے ہیں، محمود اچکزئی صاحب ہیں، اوپر سے تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے مہارنگ بلوچ سے بھی بات کریں گے، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے، جتنے بھی لوگ موجودہ سیٹ اپ کے نظام کے اس حکومت کے خلاف ہیں، ان سب سے بات چیت کی جائے گی۔ تو یہ عمران خان نے جو پوزیشننگ لی ہے، ایک طرف حکومت سے مذاکرات ختم کیے اور ساتھ ہی یہاں اپوزیشن سے مذاکرات شروع کر دیے، تو اس نے بھی حکومت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور تھرتھلی مچا دی ہے، اور حکومت کے لیے سب آسان نہیں ہوگا، خاص طور پر جب خیبر پختونخوا کی تمام جماعتیں ہی سیم پیج پر آ جائیں گی، ایک پیج پر آ جائیں گی، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس حکومت کے لیے۔ وہ مولانا کو انگیج تو کر رہی ہے، لیکن مولانا کو وہ کچھ نہیں دے پا رہے جو مولانا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ تو اب کہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہی ہوں تو تبھی بات ہے، ان الیکشنز کو وہ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ 2 بڑے لوگ فارغ کیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ وہ آئی جی ہیں جن کو بہت دفعہ کہا تحریک انصاف نے کہ تبدیل کیا جائے، ہماری حکومت ہے، ہمارا استحقاق ہے، لیکن شہباز شریف گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اصل خبر تب بنے گی جب چیف سیکرٹری کو بھی اگر ہٹایا جاتا ہے۔
تو ان دو لوگوں کے ذریعے نظام چلانے کی کوشش تھی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو تنگ کرنے کی کوشش تھی کہ یہی بیوروکریسی میں دو بڑے نام ہوتے ہیں، آئی جی اور پھر چیف سیکرٹری، تو ان کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اب آئی جی تو فارغ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آئی جی جو تھے یعنی جن کو فارغ کیا گیا ہے، اختر حیات، انہوں نے نومبر 2024 کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے موقع پر تمام پولیس افسران کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا۔ اور ویسے تو یہ وہ آئی جی تھے جو ایک وقت میں علی بن گنڈا پور کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اب خیر یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری اگر فارغ ہوئے تو پھر نظر آئے گا کہ چیزیں کسی اور طرف چل رہی ہیں، اس کا انتظار کیجیے۔ دوسرے جو عہدیدار ہیں جن کو برطرفی کر دیا گیا ہے، ان کو تو فارغ کیا گیا، آئی جی سے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کو برطرفی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہیں جی ڈی جی ایف آئی اے، ان کو عہدے سے ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو کشتی حادثات اور ملک سے غیر قانونی ہجرت کی روک تھام میں ناکامی پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ احمد اسحاق جہانگیر کو اسٹیبلشمنٹ میں او ایس ڈی بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کی برطرفی کے لیے وزیر اعظم کو سمری بھجوائی تھی اور شہباز شریف صاحب نے پھر اس کی منظوری دے دی۔ لیکن کیا صرف قصور ڈی جی ایف آئی اے کا ہے؟ دیگر اہلکاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوئے۔ کیا یہاں باقی عہدیدار بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا شہباز شریف کی کارکردگی بہت اچھی ہے، وزیر خزانہ کی بہت اچھی ہے، باقی دیگر وزراء کی بہت اچھی ہے؟ کس کی کارکردگی یہاں پر اچھی ہے؟ اور کیا لوگ جو مجبور ہیں اس طرح سے ملک چھوڑ کر جانے پر، جبکہ پتہ ہے کہ موت بھی آ سکتی ہے، تو کون ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں؟ یہاں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، مہنگائی کنٹرول کر لی ہے، اور تو یہاں پر سٹیبلٹی آ گئی ہے، اور اتنی زبردست کارکردگی آج تک نہیں ہوئی، ہم نے ریکارڈ بنا دیے ہیں، کمال کر دیا ہے۔ ہر طرف آپ ذرا ان سے پوچھیں، ان کو یہ نظر آئے گا، کیونکہ اتنی دولت ہے تو تبھی تو 1000 سے زیادہ گاڑیاں ایف بی آر کے لیے، اپنے وزراء کے لیے مراد، پارلیمنٹیرینز کے لیے مراد، 50 ارب روپیہ مزید گرانٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو۔ تو آپ سوچیے نا کتنی دولت ہے، یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اس لیے سب کیا جا رہا ہے۔ تو پھر کیوں لوگ جانے پر مجبور ہیں؟ اور اگر جانے پر مجبور ہیں تو یہ صرف کیا ڈی جی ایف آئی اے کو ہٹانے سے کام ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ دو بڑے افسر ہیں جن کو فارغ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو اس ملک میں حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو بالکل ایک گھٹن کا ماحول مزید انہوں نے بڑھانا ہے، اس پر مالک صاحب نے کہا ہے کہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اس گورنمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ 26 نومبر کر کے انہوں نے سمجھ لیا ہے، یعنی ان کا اشارہ گولیاں ماری اور یہ جو کچھ کیا، انہوں نے سمجھ لیا اب ہم صحافیوں کو بھی رگڑیں گے۔ اور یہ کیا کر لیں گے صحافی؟ ہم نے 26 نومبر کو عام پبلک پر جس طرح سے کیا ہے تو یہ صحافی کیا کر لیں گے؟ چند دن کی بات ہے۔ تو سنیے اس کے بعد پھر افضل بٹ صاحب جو پی یو ایف جے کے سربراہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں ان کو خون لگا ہوا ہے، گورنمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ جب 25 نومبر ہوا انہوں نے رگڑ دیا، اب انہوں نے کہا جی اب تو ہم نے کمر توڑ دی ہے ان کی۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ جرنلسٹ بھی اتنی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ایک دن آ جائیں گے کالی پٹیاں باندھ لیں گے، ایک دن جلوس نکال لیں گے، 2 دن نکال لیں گے، پھر دیکھی جائے گی کریں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس گورنمنٹ کو طاقت کے بے دریغ استعمال کی عادت پڑ جائے اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو رگڑ سکتی ہے، ہم تو پھر بہت گروپوں میں ہیں نا، مختلف شہروں میں، اور ہم ایک ٹریڈ باڈی، ہم کوئی ایکٹیوسٹ مالک۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ صحافی کیا کر لیں گے، تو اس پر افضل بٹ صاحب نے جواب دیا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو رگڑنا آسان ہے، وہ ضیاء الحق نے بھی سمجھا تھا، میں نے کر لیا ہے، لیکن آپ تو خود اس اسٹرگل کا حصہ رہے جو پی ایف نے چلائی، اور آج تک ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ اور پرویز مشرف کے خلاف جو موومنٹ تھی اس میں بھی ہم اکٹھے تھے، تو اس لیے اس وقت جب پرویز مشرف کے خلاف موومنٹ تھی اس وقت تو دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی ملک سے باہر تھیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ صحافی اگر کسی کے خلاف ہو جائیں اور پھر تسلسل رہے اسٹرگل کا، اور ان کو اسٹرگل کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر ایک نیچر ہے کہ وہ تو بات کریں، لوگوں کی بات پہنچانی، اس کے بغیر صحافی کیا رہے گا؟ تو آپ ایک پورے سیگمنٹ کو، سوسائٹی کو ہی ختم کر دیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ صحافیوں کو، عام آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب ہم کسی کے خلاف اس طرح سے نکل آتے ہیں تو وہ چل نہیں سکتا، سول سوسائٹی کے خلاف کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی زیادہ عرصہ۔ وہ ہم نے چلائی تھی، تو اس لیے گورنمنٹ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ سول سوسائٹی سے نہیں لڑ سکتے۔ پارلیمنٹ سپریم اپنے کریکٹر سے ہوتی ہے، بلڈنگ سے نہیں ہوتی۔ میں ان اراکین پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ رائٹ ٹو نو اس کا چھینا گیا ہے، کہ پاکستان کا آئین تو شک دیتا ہے نا کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، حکمران کیا کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی کیا رہی ہے۔ اس پابندی کا مطلب آپ کو تنخواہ تو مل رہی ہے نا، پابندی یعنی عام لوگوں پر یہ پابندی ہے، ان کی سوچ پر، ان کے جاننے کے حق پر پابندی یہ لگانے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر جس طرح تحفظ آئین پاکستان تحریک، جس میں شاہد خاقان عباسی بھی اب آ چکے ہیں، اس طرح دیگر لوگ آ رہے ہیں، اور اب
اور بھی جماعتوں سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر اس وقت صحافیوں کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہے. تو مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, سول سوسائٹی, یہ جب اکٹھے ہو کر اگر باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں گے, تحریک انصاف تو تیار ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد دوبارہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, راستے بند کرنے کا, اور بہت سے پلان بنا رہے ہیں, اور 8 فروری کو اس کا وہ آغاز کر رہے ہیں, سوابی میں پھر جلسہ کر رہے ہیں, لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے. تو باقی بھی جب سیگمنٹ ساتھ مل جائیں گے تو پھر حکومت پھر کہاں کی رہ جائے گی, پھر تو گھیرے میں ایسی آئے گی کہ وہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں رکھ کے خاموش کرا لیں گے, میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گے, اتنے احتجاج کرواؤں گا کہ یہ سوچ نہیں سکتے جیل میں رہتے ہوئے. تو وہ بات ہے کہ پھر چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.